جنت اور جہنم کی خرید و فروخت۔ جنت کی خرید و فروخت بھی کیا خوب تماشا ہے۔ یہودی تمام بنی اسرائیل کو جنتی قرار دیتے ہیں اور اس طرح سے اپنے آباء و اجداد کی میراث سمجھتے ہیں۔ عیسائی بھی جنت کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ملکیت سمجھتے ہیں اور عیسائیوں کے نمائندے اسے کلیسا میں آنے والے کے لیے مخصوص سمجھتے ہیں اور عیسائی پادری جسے چاہتے ہیں اسے بیچ دیتے ہیں۔ لکھا ہے کہ چند سال قبل جنت کی خرید و فروخت کا کاروبار بڑے زوروں پر تھا اور یہ دکان خوب جمی ہوئی تھی اور گز کے حساب سے جنت بیچی جا رہی تھی۔ خدا بہتر جانتا ہے۔ ایک آسمانی اٹلی میں رہا کرتا تھا۔ اس نے بڑا اچھا اور دلچسپ کارنامہ انجام دیا۔ اس نے اعلان کیا کہ میں جہنم خریدنا چاہتا ہوں۔ سب لوگ تو جنت خرید رہے تھے لیکن اس نے اعلان کیا کہ میں جہنم خریدنے کا خواہاں ہوں۔ اس نے اپنا یہ اعلان بڑے زور و شور کے ساتھ ذرائع ابلاغ کے ذریعے لوگوں تک پہنچایا۔ اس کے بعد وہ آسمانی پوپ کے پاس پہنچا اور بڑے خلوص کے ساتھ اس سے گزارش کی کہ وہ ایک خطیر رقم کے بدلے جہنم اس کے پاس بھیج دے۔ پوپ نے کہا، آخر کیوں جہنم خریدنا چاہتے ہو؟ اس شخص نے بڑے خلوص کے ساتھ اپنی خواہش کی تکمیل کے سلسلے میں اصرار کیا اور بولا۔ بالآخر پوپ کا دل نرم کر کے اسے شیشے میں اتار لیا۔ پوپ نے سوچا کہ یہ کتنا اچھا خریدار ہے، پوری جہنم خطیر رقم ادا کر کے خرید رہا ہے۔ بہرحال پوپ نے دستخط کر کے اسے سند دے دی۔ اب یہ شخص پوری جہنم خرید کر اس کا مالک بن چکا تھا۔ پوپ سمجھ رہا تھا کہ میں نے اس اصفہانی کو بڑی مہارت سے زیر کر لیا ہے اور اس معاملے میں اچھی خاصی رقم وصول کر کے اسے خوب بے وقوف بنا لیا ہے۔ لیکن دوسرے ہی دن میں نے دیکھا کہ اصفہانی نے پوپ کی اس سند کو شائع کر دیا اور ساتھ ہی یہ بھی لکھا کہ اے عیسائیوں، اس سند کے مطابق میں نے اتنی بڑی رقم ادا کر کے جہنم خرید لی۔